نصر من اللہ و فتح قریب، آسمانی کونسل پہ گڈ لک ٹائم 1 2 3 4 5 6، 12 منطقۃ البروج میں جو 7 ستاروں میں سے 6 ستارے خوشبختی دے رہے ہیں، تو میں نے ارادہ کیا کہ اس وقت میں فتح نامہ کا نقش تیار کروں۔ یہ نقش قرآن پاک کسی آیت کا ہے اور یہ چاندی پہ بنے گا، اس پہ سونے کا پانی چڑھایا جائے گا، اور یہ فتح نامہ زندگی بھر آپ کے کام آئے گا۔ وہ بہن بھائی جو یہ نقش منگوانا پسند فرمائیں، وہ اپنے نام، والدہ کے نام کے ساتھ رابطہ کر کے ہدیتاً یہ نقش منگوا سکتے ہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی شہر ملک میں رہتے ہوں تو یہ نقش آپ شاہ زنجانی سے ہدیتاً منگوا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شاہ زنجانی ایک ویب ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک ویب ٹی وی کے ناظرین بخوبی واقف ہیں کہ آسمان پہ سپتمبر میں ستاروں کی پوزیشن الحمدللہ بہت اچھی چل رہی ہے، اور ستمبر کا مہینہ جسے اکثر لوگ ستمگر کہتے ہیں، اس کے برعکس قدرت مہربان ہے، اور جب قدرت مہربان ہوتی ہے تو پھر کسی کی کیا مجال ہے کہ وہ کام کو خراب کر سکے۔ آسمان پہ 12 منطقۃ البروج میں 7 ستارے جو ان سے منسوب ہیں برجوں سے، ان میں سے 6 ستارے آج کل اپنے گھروں میں چل رہے ہیں، اور ان کے اچھے ٹائمنگ میں ابھی ایف ٹی وی کی جو سائٹ ہے اس پہ پڑے ہوئے ہیں، میں یہ ٹائم دے چکا ہوں۔ پھر بھی ناظرین کے لیے میں ہدیہ کیے دیتا ہوں کہ جو گڈ لک ٹائم ہے یہ 13 14 15 سپٹمبر رہیں گے۔ پہلا ٹائم گڈ لک کا ہے 13 سپٹمبر رات 8:30 بجے، یہ کراچی کا ذائچہ ہے لیکن پورے پاکستان کو یہ احاطہ کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے 14 سپٹمبر 3 بجے، یہ بھی کراچی کا لیکن پورے پاکستان کو یہ احاطہ کیا ہوا، 3 سے 4 بجے کا ٹائم ہے اس کا گڈ لک ٹائم۔ اور تیسرا جو ذائچہ ہے یہ 14 سپٹمبر صبح 7 بجے کا، اور 7 سے 8 بجے تک، یہ پورے پاکستان کے لیے یکساں ذائچہ ہے یہ۔ اس کے بعد گڈ لک ٹائم 4 کا ذائچہ 14 سپٹمبر، یہ دوپہر 2 بجے کا ہے، 2 سے 3 بجے کا یہ گڈ لک ٹائم ہے۔ اور اس کے بعد گڈ لک 5 جو ہے یہ 14 سپٹمبر شام 4 بجے کا ذائچہ ہے، 4 سے یہ 5 بجے تک اس میں نقش لکھے جا سکتے ہیں، دعائیں کی جا سکتی ہیں۔ اور آخری جو ذائچہ ہے یہ 15 سپٹمبر صبح 5 بجے کا ہے، 5 سے 6 بجے تک بہن بھائی کوئی بھی عمل خیر و برکت کا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اس کا آسان طریقہ میں نے جو ہدیہ کیا تھا کہ آپ اللہ پاک کے جو 99 نام ہیں انہیں اپنے سامنے رکھیں، اور آج کل تو اعداد نکالنے بڑے آسان ہیں، آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے، آپ گوگل کی ویب سائٹ پہ جائیں تو وہاں پہ الفابیٹس، اردو الفابیٹس ہیں، اسے اپنے موبائل میں آپ فیڈ کر لیں، اور تجرباتی طور پہ آپ محمد لکھیں، اس کے نام نکالیں تو 92 بنیں گے، علی کے لکھیں گے تو 110 بنیں گے، اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری لکھیں گے تو اس کے بھی 786 بنیں گے۔ تو یہ ایک الفابیٹس کی بھی آپ کو پریکٹس ہو جائے گی کہ ہماری جو قرآن پاک کا نزول ہے یہ 28 حروف ابجد کے تحت ہے، اور اسی ابجد کے تحت ہی ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف۔ ہمیں کچھ والدین نے فرمائش کی کہ بہت ساری بچیاں جو ہیں وقتاً فوقتاً دعاؤں کے لیے مجھے بہن بھائی کہتے رہتے ہیں، سید کا کام ہے دعا کرنا، اور جتنے بھی دنیا میں سعادات ہیں آل نبی اور آل علی، وہ کچھ بھی کام کر رہے ہوں، ان کا ذریعہ معاش کچھ بھی ہو، لیکن لوگ نسبت آل رسول کی وجہ سے ان کا ادب بھی احترام کرتے ہیں اور انہیں دعا کے لیے بھی کہتے ہیں، اور ان پہ بھی واجب ہے کہ وہ دنیا کے کسی بھی مقام پہ رہتے ہوں، دیہات میں ہوں، شہر میں ہوں، چاہے امریکہ افریقہ کہیں بھی رہتے ہوں، تو کوئی بھی آل نبی اولاد علی کو امتی سید سمجھ کے ان سے التجا کرے کہ ہمارے لیے دعا کرے، تو ان کے لیے دعا کرنا سید زادے پہ واجب ہو جاتا ہے۔ اور سادات پہ نہ صرف بلکہ سادانی ہماری بہنیں، بیٹیاں، مائیں بھی کسی سے کم نہیں ہیں، چونکہ کربلا کا جو واقعہ ثانیہ ہوا، وہ ایک میں شعر اپنے جد امجد، اپنے بزرگوار منجم اعظم الحاج سید ناظر حسین شاہ زنجانی کا میں ہدیہ کیے دیتا ہوں۔ اس شعر کو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ علامہ اقبال کا شعر ہے، بہرحال یہ ان کے بزرگوار کی، میرے والد بزرگوار کی، ان کی اعلیٰ
عرفہ سوچ جو انہوں نے کربلا کا جو واقعہ سمجھا اور اس کی تشریح دو شعروں میں لفظوں میں بیان کی. دو شعر کے جو الفاظ تھے کہ حدیث عشق دو وابست کربلا و دمشق، یک حسین رقم کرد دیگر و زینب. جناب زینب سلام اللہ ہوتی تو آج مسجدوں میں اذانیں نہ ہو رہی ہوتی ہیں، اور کربلا کا سانحہ لوگ جنگل بیابان میں ہوا ہوتا ہو، لوگ بھول بھال جاتے. تو یہ جہاں سید الشہداء امام علی مقام کی عظیم قربانی جو ابراہیم اسماعیل کی قربانی روک کے یہ قربانی دی گئی تھی 72 جانوں کی، یہ اسی کا فیضان ہے. اور جناب سیدہ نے اس کربلا کے واقعہ کا شورا کیا اور اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. یہ سر راہ بعد آگی چونکہ بھی محرم کے آخری ایام چل رہے ہیں اور اربعین آنے والا ہے، اور یہ ہستی ہیں حسنین کریمین جن کے وسیلے سے دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. تو مولا حسین کا ہی ایک میں وظیفہ آپ کو ہدیہ کیے دیتا ہوں کہ جو بیٹیاں شادی کے لائق ہیں ان کی شادیاں نہیں ہو رہی، وہ نماز شب یا نماز فجر کے بعد 2 نفل زیارت جناب سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بنت رسول خدا پڑھ کے 27 دفعہ سورہ کوثر اول آخر 11 مرتبہ درود پڑھ کے دعا کریں اور کامیابی تک یہ عمل جاری رکھیں. اور پھر ان کے والدین جو سرپرست ہیں وہ ساتھ کوشش بھی کریں، تو اس عمل سے بھی نصیب کھل جاتا ہے. اس عمل کی نسبت سید الشہداء امام علی مقام مولا حسین سے ہے. میں نے ہدیہ کر دی چونکہ آج کا جو ایک میں نقش لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، یہ سورہ طٰہٰ کا نقش ہے. اور سورہ طٰہٰ کے جو نقش کے اعداد ہیں یہ 39 92 83 ہیں، اور اس میں 700 جب ہم نے 86 جمع کیا تو چونکہ میں نقش بنانے کا طریقہ بھی آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، چونکہ زنجانی جنتری میں یہ ہم نے طریقے دیے ہوتے ہیں. یہ زنجانی جنتری بھی میرے پاس رکھی ہوئی ہے، بازار میں عام مل جاتی ہے. اور اگر کسی بہن بھائی کو نہ ملے تو جو نیچے نمبرز آ رہے ہیں PDF فائل اس پہ لکھ کے منگوا سکتے ہیں. یہ صفحہ نمبر 81 سے لے کے 82 تک یہ قرآن پاک کے نقش ہیں. یہ بنانے کا طریقہ دیا ہوا ہے. یہ قرآن پاک کے 114 صورتوں کے اس میں نقش دیا ہوئے ہیں. تو یہ PDF فائل آپ نیچے نمبر جو آ رہے ہیں اس سے منگوا سکتے ہیں. تو آج کا جو میں نقش آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنے جا رہا ہوں یہ سورہ طٰہٰ کا نقش ہے، جس کی عادت میں نے آپ کی خدمت میں ہدیہ کیے تھے. یہ بچیوں کی نصیب کشائی کے لیے سورہ طٰہٰ پڑھنا بڑا مؤثر ہے. وہ بیٹیاں جن کا نصیب کا مسئلہ ہے، شادی کا مسئلہ ہے، پہلی شادی تو یقیناً باعث خوشی کے باعث ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ علیحدگی ہو جاتی ہے. تو عقد ثانی کے لیے بھی یہ پڑھی جا سکتی ہیں. بیٹیاں خود پڑھ سکتی ہیں، ان کے والدین بھی پڑھ سکتے ہیں، والدہ بھی پڑھ سکتی ہیں. ماں کی دعائیں ویسے بھی مستجاب ہوتی ہیں. تو آج ہم پڑھتے ہیں کہ یہ نقش کیسے بنایا جائے گا. تو اس کے اعداد ہیں 39 92 83. اس میں جب ہم 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عدد جمع کریں گے تو یہ 40,00,69 بن جائیں گے. اب ہم نے اس کو 12 میں تقسیم کیا، جو فارمولہ ہے خالی البطن نقش کا. یہ بڑا مجھے پسندیدہ نقش میرا، چونکہ بڑی آسانی سے بن جاتا ہے. اور آج کے جو پروگرام ہے QFTV کی جانب سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آسان سے آسان بہن بھائیوں کو یہ نقش ہدیہ کیا جائے. وہ بہن بھائی جو میرا دنیا میں کہیں بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں، ان اوقات میں میں کوشش کروں گا کہ بعد میں ایک ایسا مشترکہ پروگرام کیا جائے کہ امریکہ، افریقہ، فار ایسٹ اور عرب ممالک، یورپ کے جو ممالک ہیں، ان کے ٹائمنگ بھی مقامی میں پاکستان کے ٹائم میں جوان تفریق کر کے آپ کو بتاؤں کہ خوش بختی کے ٹائم ان ملکوں میں کب اور کہاں، یعنی وقت یہ تاریخوں کے ساتھ میں دوں گا. اب اس کو جب ہم نے تقسیم کیا 12 پہ تو اس کا جو حاصل قسمت بچا وہ ایک، اور جو تقسیم ہو گئی یہ 33 اور 9 پہ یہ تقسیم ہو گیا. تو پہلے خانے میں یہ جو نقش لکھا جائے گا خالی البطن کا، پہلے خانے میں ہم لکھیں گے 33 9، اور دوسرے خانے میں ہم لکھیں گے 66 67 8، اور تیسرے خانے میں ہم لکھیں گے 1017، اور پھر اس کے بعد چوتھے خانے میں ہم لکھیں گے 13 33 56، اور پھر پانچویں خانے میں ہم لکھیں گے 16 66 95، اور اب جو چھٹا خانہ ہے اس میں ہم 1 کا اضافہ کر رہے ہیں جو باقی قسمت بچا تھا. تو یہ جناب 1 جمع کرنے کے بعد چونکہ یہاں پہ
ہمارے پاس ہے 2034 میں ایک جمع کیا تو 35 ہو جائیں گے، تو 2000 مسلسل لکھنے کے بعد ہم آگے 35 لکھیں گے، اور اس کے بعد جو 7واں خانہ ہے اس میں لکھیں گے ہم 23، 33، 74، اور آخری جو 8واں خانہ ہے اس میں ہم لکھیں گے 26، 67، 13۔ تو یہ نقش ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ اس میں جو خالی جگہ ہوگی، یہ نقش میں نے بنایا ہوا ہے، آپ بھی رف عمل بنا لیجیے گا تاکہ وقت مقرر پہ آپ کو بنانے میں آسانی رہے۔ اور درمیان میں آپ نام لکھیں کہ فلاں بنت فلاں، یعنی فرض کریں کسی کا بیٹی کا نام ہے فاطمہ، فاطمہ بنت حوا، حوا تو سب کی ماں ہے، کہ اس کا جلدی سے جلدی پنجن پاک کے وسیلے سے، جناب سیدہ کے وسیلے سے، خاتون جنت کے وسیلے سے اس کا جلد سے جلد نصیب کھل جائے، تو یہ ایک نقش بن جائے گا۔ اچھا، نقش کے اوپر 786 لکھا جاتا ہے ہر نقش پہ، یہ اس کا نقش کا ایک سارنامہ ہوتا ہے، جیسے ہر قرآن پاک کی سورت کا سارنامہ کلام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبھی جانتے ہیں کہ جہاں کہیں 786 لکھا ہو تو اس کا مطلب ہی ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس میں ایک خیال رکھیں کہ جب اوپر نقش پہ لکھیں تو اس کی بھی ایک چال ہے لکھنے کی، پہلے آپ 6 لکھیں گے، پھر 7 لکھیں گے، پھر 8 لکھیں گے، تو یہ اس بسم اللہ کی چال بن جائے گی۔ اور نقش کی چال تو آپ کے علم میں ہے کہ یہ چال ہے اس کی، کس طریقے سے نقش بننا ہے۔ جب آپ نقش بنائیں تو پاکیزہ لباس قبلہ رخ ہو کے بنائیں، اور زعفران سے، مشک سے، اور عرق گلاب سے، یا زعفرانی قلم جو بھی آپ کو اپنے ہاں میسر آ جائے، یہ نقش آپ بنائیں۔ آپ عام پیپر پہ بھی بنا سکتے ہیں، اور گولڈن پیپر بازار سے مل جاتے ہیں اس پہ بھی بنا سکتے ہیں، اور کوشش کریں کہ جتنا چھوٹے سے چھوٹا پیپر پہ وہ بن سکے۔ اس کی ایک خوبصورتی ہوتی ہے کہ اسے فولڈ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، پھر جب آپ اسے جب چاندی یا چمڑے میں یا کپڑے میں سیئیں گے یا ریکسین میں سیئیں گے تو ایک بڑا مؤثر سا نقش بن جاتا ہے۔ یہ نہ صرف بیٹیاں بلکہ بیٹوں کے لیے بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ بعض میرے پاس ابھی ایک پچھلے دنوں صاحب آئے تو ان کی جناب پہلی شادی بھی ناکام، دوسری بھی ناکام، وہ تیسری شادی کے چکر میں ہے، تو ذائچے میں کوئی نہ کوئی خرابی گڑبڑ ہوتی ہے، تو ان کے دوبارہ میں صدقات میں نے انہیں ریکمینڈ کیا، وہ کرا رہے ہیں 9 منگل میں نے انہیں صدقات بتائے۔ تو یہ ذائچے سے ہی تعین ہوتا ہے کہ کس بیماری کی کیا دوائی ہے اور کس ستارے کی نوست کا کیا صدقہ دیا جائے۔ بہرحال یہ ایک الگ اسٹرالوجیکل خدمات ہیں۔ تو یہ نقش بنا کے رکھیں اس خاص وقت پہ۔ آسمان پہ قدرت مہربان ہے، آسمان سے جب ویوز آتی ہیں تو نیچے ایک خوبصورت جب نقش بنائیں گے تو اس میں شعائیں جذب ہو جاتی ہیں، اسے ہم عمل تنجیم بھی کہتے ہیں۔ بعض اوقات ہم کوئی نقش بناتے ہیں جب ستاروں کی شرفات چل رہے ہوتے ہیں تو عروج ماہ تک ہم اسے یکم سے لے کے 14 تک اس نقش کو ہم کسی شیشے کی بوتل میں یا ایسی اس میں جار میں رکھتے ہیں کہ اس پہ چاند کی شعائیں بھی جذب ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہ ایک ایڈوانس عملیات کی کہانی ہے۔ بہرحال یہ آپ نقش لکھیں، اور بلکہ آپ ایک سے زیادہ بھی لکھ سکتے ہیں، 3-4 نقش لکھیں آپ۔ اس کے لیے یہ ہے کہ ایک نقش بیٹی کے گلے میں با پرہیز پہنا دیا جائے 2 نفل حاجت کے پڑھ کے، اور بیٹی سے کہیں کہ صوم و صلوات کے ایام میں اسے الگ کر دے۔ ایک نقش کو آپ کسی پھلدار درخت سے باندھ دیں موم جمع کر کے، کیونکہ آج کل برسات کا موسم ہے، ہوا سے ہلتا رہے۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو گھر کی کسی بالکونی میں وہ نقش باندھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد کسی پھلدار درخت میں اگر دوسرا ہے کہ دبایا جا سکتا ہے کہ جیسے یہ درخت پھلے پھولے، پروردگار خیر و برکت ہو۔ اور نیز آپ اس میں مزید چاہیں تو ایک نقش فوٹو کے ساتھ اپنے گھر کے قرآن باکس میں رکھ دیں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے استعمال کے طریقہ کار ہیں۔ باقی بعض بہن بھائیوں کو میں نے دیکھا ہے، بلکہ میں خود بھی کرتا ہوں، کہ عریضے لکھ کے وہ امام زمانہ کے حضور ڈالے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالی جلدی آپ نئی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔